شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فہمیدہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں تو صلح صفائی سے دن گزر رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ نا اتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ فہمیدہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روز کی لڑائیوں کی وجہ سے خاندان بھر میں رسوائی ہو رہی تھی اور الگ رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ فہمیدہ کے ماموں سمجھدار حکیم تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد کہا، مجھے تھوڑا زہر دے دیں تاکہ اپنی ساس سے پیچھا چھڑا سکے۔ فہمیدہ کے ماموں اس کا مسئلہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے حل کے لیے حکمت عملی اپنائی اور کہا، بیٹی، اگر تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال کرو گی تو سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ جسم میں اثر پھیلائیں گی۔ بس تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ بالکل سکی ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ فہمیدہ نے ماموں کو ان باتوں پر عمل کا یقین دلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جڑی بوٹیاں لے کر گھر چلی آئی۔ اب وہ موقع بہ موقع کوئی اچھی چیز پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی۔ کسی بھی معاملے میں ساس بات کرتی یا ڈانٹتی تو وہ ماموں جان کی نصیحت کے مطابق غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ہر بات کا جواب حسن و اخلاق سے دیتی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اب گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ فہمیدہ کی خدمت، باادب گفتگو اور سلیقہ شعاری ساس کو اس قدر بھائی کہ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی۔ ساس کی طبیعت میں نرمی، بہو کی جانب جھکاؤ اور بیٹی جیسا سلوک دیکھ کر فہمیدہ بھی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ فہمیدہ کے اس عمل نے پورے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھا۔ پورے خاندان میں اس کی سلیقہ شعاری اور اچھے اخلاق کی دھوم مچ گئی تھی۔ اب فہمیدہ ایک دن پھر اپنے ماموں جان سے ملنے گئی اور کہنے لگی، تقریباً 1 مہینہ سے میں آپ کی جڑی بوٹیاں اپنی ساس کو نہیں کھلا رہی۔ بس اب آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی ساس کو اس زہر کے اثر سے کیسے بچاؤں جو میں نے انہیں دے دیا ہے۔ ایسا لگ رہا کہ وہ جڑی بوٹیاں تو کوئی جادوئی شے تھیں۔ میری ساس تو بہت بدل گئی ہیں، بلکہ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ ماموں جان مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ طاقت کی تھیں تاکہ تمہاری ساس کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے ذہن اور رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ جاؤ اور خوش و خرم زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ، ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں، آپ کے حقوق ادا کریں، تو آپ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں، ان کے حقوق پورے کرنے میں لگ جائیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔